حضور کے معمول مبارک یہ تھا، آپ ہر روز عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے تھوڑی تھوڑی دیر رکتے تھے۔ ایک دن ایک بیوی کے یہاں رکے اور ان نے کچھ شہد پلایا، پینے میں تھوڑی دیر لگ گئی، مقصد کیا تھا تھوڑی دیر میرے پاس زیادہ ٹھہر جائیں۔ حضور کے ساتھ بیویوں کو پیار تھا، صرف ایسے نہیں جیسے ہمیں ہے، اس پیار کی وجہ ایک اور بھی تھی، وہ بیویاں بھی تھیں، امتی بھی تھی۔ نبی کسی کے یہاں رکے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور نبی بھی ہو اور شوہر بھی ہو۔ پورا دن ترستی تھی حضور کب آئیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے پھر چلے جائیں گے، تو دل تو کرتا ہے تھوڑی دیر اور رک جائیں۔ اس کے لیے تدبیر اختیار کی، میں آج آپ کو شہد کا پر شربت نہ پلاؤں، تھوڑی دیر اور رک جائیں، پی لیا۔ اگلی بیوی کے یہاں گئے، ہمارے لیے ماں ہے، ان کے لیے سوکن تھی، ہمارے لیے اور ان کے لیے یہ سوکن کا سوکن سے معاملہ تھا۔ ہمارے لیے تو دونوں مائیں ہیں، ہم کون ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے؟ ہمارے لیے حضور نبی ہیں، ان کے نبی بھی تھے، شوہر بھی تھے۔ جی آپ وہاں تھوڑی دیر رکے ہیں، آپ کے منہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج آپ نے ککر والی گوند کھائی ہے۔ فرمایا میں نے تو شہد کھائی ہے، لگ رہا ہے ککر والی گوند کھائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے وہ شہد ایسا ہو جو ککر سے تیار ہوا ہو، مکھی نے پھول سونگا ہو اور اس سے وہ شہد بنا ہو سکتا ہے وہ آ بھی رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ان کو کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا ہے، چونکہ میں وہاں تھوڑی دیر زیادہ گزارا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے شہد کے بہانے مجھے تھوڑی دیر روکا ہے۔ آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ نے حلال چیز کو کیسے حرام کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں جی گناہ ہے، دیکھو حلال کو حرام کرنا گناہ ہے، نبی پاک نے گناہ کیا تھا، یہ گناہ نہیں تھا۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ گناہ نہیں تھا۔ کیوں گناہ نہیں تھا؟ ایک ہوتا ہے شرعاً جو چیز حلال ہو اسے حرام سمجھنا، ایک ہوتا ہے جو چیز حلال ہو اس کو ایسے چھوڑ دینا جیسے حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے حرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جب مدرسے میں آیا نا تو میری عادت تھی کہ میں کولڈ ڈرنک استعمال کرتا تھا۔ میرے استادوں نے کہا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے استادوں نے کہا بیٹا کولڈ ڈرنک نقصان دیتا ہے۔ میں نے اس دن سے حرام کر لیا، میں نے بوتل پینی نہیں۔ اب حرام ہونے کا کیا معنی ہے جی؟ میں پیوں گا تو گناہ ہوگا؟ نہیں، میں نے ایسے چھوڑا جیسے حرام کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے حرام۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے محمد سے کتنا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم، تو نے شہد کیوں چھوڑا ہے؟ اور یہ شہد تو پیدا ہی تیری وجہ سے تھا، تو نے بھی چھوڑ دیا، تو نے بھی چھوڑ دیا۔ لم تحرم ما احل اللہ لک، دیکھو ما احل اللہ لک، ہم نے تو حلال کیا تیری وجہ سے تھا اور تو نے بھی چھوڑ دیا۔ امت میں پیے گا کون؟ یوں نہ کرو قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، قسم توڑو اور پیو پیو۔ مجھے آپ بتاؤ، ایک چیز کو حلال کو بندہ حرام کہہ لے اور قسم اٹھائے کہ یہ چیز حرام ہے، قسم توڑ دے تو قسم توڑنے سے حرام پھر حلال ہو جاتا ہے اور حلال پھر حرام ہو جاتا ہے، یا حلال پھر حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں، میری بات سمجھے بھائی، ایک چیز حلال ہو، کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ یہ حرام ہے اور پھر قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دے تو حلال پھر حلال ہو جائے گا؟ کسی کے قسم اٹھانے سے کبھی حلال حرام بھی ہوا ہے؟ تو نبی پاک کے قسم اٹھانے سے شاید یہ حرام تھوڑا ہی ہونا تھا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں کبھی نہیں پیوں گا۔ بات سمجھے؟ میں ان کے پاس آیا ہوں، میری آپ نے انہیں عزت نہیں کی، میں نے کہا مجھ پر حرام ہے، میں دوبارہ تمہارے گھر آؤں۔ کیا مطلب کیا تھا؟ میں اب کبھی نہیں آؤں گا۔ تعبیر کیا تھی؟ حرام ہے میں آؤں۔ حضور نے فرمایا حرام ہے میں آئندہ اب شہد پیوں۔ اس کا معنی کیا تھا؟ شاید حرام ہوگی، آئندہ نہیں پیوں گا، آئندہ نہیں پیوں گا، اور ساتھ قسم اٹھا لی، اور میں قسم توڑو پیو پیو میرا محمد یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ نے بھی حرام کر دیا۔
ہم نے تو آپ کے لیے حلال کیا تھا، تم نے بھی حرام کیا، تو کون پیے گا پھر؟ آپ نے بھی چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ یہ گناہ ہو رہا ہے یا نبی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں بھئی یوں عوام میں لاؤ نا، لوگ سمجھیں گے دیوبند والے ان آیات سے بھی شانیں بیان کر رہے ہیں جن آیات کو لوگ نبی کی تنقیص پہ پیش کر رہے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ کہتے ہو نبی پاک سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دیں۔ اگر ہوا نہیں تھا تو معاف کسے کیا ہے؟ معاف اسے کریں گے نا جو ہوگا۔ اگر گناہ ہوا نہیں تو معاف کیسے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے گناہ ہوا اور معاف کیا، آپ کہتے ہوا ہی نہیں۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ذرا آیت کا ترجمہ کرو۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح مبین دی ہے، ایسی فتح جو سب کو نظر آ رہی ہے، ایسی فتح دی ہے۔ کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ معاف کر دے، ما تقدم، تمہارے پہلے، من ذنبک، گناہ، وما تأخر، اور تمہارے پچھلے۔ فتح اس لیے دی ہے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ میں نے کہا بابا اگر ذنب کا معنی گناہ کرو، آیت کا ترجمہ ٹھیک بنتا ہی نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ ٹھیک، آپ کے استادوں نے الیکشن لڑا، ایم این اے بن گئے، آپ کہتے ہیں استاد جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ معاف کر دیے؟ جی استاد جی، کیوں؟ میرے پاس قرآن سے دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں۔ آپ اسی نبی کے وارث ہیں نا، اللہ نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں۔ سمجھ آ رہی؟ چلو یہ تو استاد تھے نا، آپ کسی ایسے بندے سے کہو نا کہ جو داڑھی منا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، ایم این اے بن جائے، اسے کو چودھری صاحب مبارک ہو، تھوڑے اللہ پچھلے تے معاف کر دیتے رہے، ہوں پھر نویں شروع کرو۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دی ہیں، اور یاد رکھنا آپ ایم این اے بنے ہیں، جو پچھلے تھے وہ بھی معاف ہو گئے، جو آپ نے آئندہ 5 سال میں کرنے ہیں وہ بھی معاف ہو گئے ہیں، کرو۔ بھائی کیسی بات کرتے ہو مولانا صاحب؟ قرآن کہہ رہے ہم فتح دیتے ہیں تو پچھلے اگلے گناہ معاف کرتے ہیں، آپ مخالفوں پر جیت گئے ہو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب بتاؤ فتح کا گناہ کی معافی سے کوئی تعلق ہے؟ بھئی یہ کہنا چاہیے ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ اسلام کو غالب کر دیں، ہم نے فتح دی ہے حدود شریعت کو نافذ کر دیں، ہم نے آپ کو فتح دی ہے ظلم کے بدلے لے لیں، ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آئندہ کوئی ظلم نہ کرے۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نے فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کریں۔ بھئی فتح کا تعلق گناہ کی معافی سے کیسے ہے؟ اب بتاؤ اگر ذنب کا معنی گناہ کریں آیت کا ترجمہ بنتا ہے تو پھر جوابوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پہلے ترجمہ غلط کرتے ہیں، پھر ہم اس میں پھنستے ہیں، پھر بعد میں اس کے جواب دیتے ہیں۔ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر بسنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدۃ، حضور کے دور میں 3 طلاق 1، صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاق 1، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں 3 طلاق 1۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو لوگوں نے 3 طلاق دی تو حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے گنجائش رکھی ہے، تم 2 لے لو، تم 1 دے لو، تم نے گنجائش ختم کر کے 3 دیتے ہو، اب ہم 3 ہی کہیں گے۔ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے دور میں 3 1، صدیق اکبر کے دور میں 3 1، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 1، حضرت عمر نے فرمایا 3 2 تو 3۔ اب سوال، جب حضور کے دور میں 3 1 ہوتی تھی، عمر کون ہوتے ہیں 3 کو 3 کہنے والے؟ صدیق کے دور میں 3 1 ہوتی تھی، عمر کون ہے 3 کو 3 کہنے والے؟ اعتراض ہو گیا نا؟ اعتراض کیوں ہوا ہے؟ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ کرتے کان طلاق علی عہد رسول اللہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، حضور کے دور میں 3 نہ دیتے، 3 کی جگہ پہ 1 دیتے،
صدیق اکبر کے دور میں 3 نہیں دیتے تھے، 3 کی دیر میں ایک دی جاتی۔ عمر کی خلافت کے ابتدائی دوروں میں 3 کا رواج نہیں تھا، 3 کی بجائے 1 دینے کا رواج تھا، تو جب 1 دیتے تو ہوتی بھی 1۔ حضرت عمر کا دور آیا، رواج بدل گیا، لوگوں نے 3 دینی شروع کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم 2 بھی دے سکتے تھے، تم 1 بھی دے سکتے تھے، تم 3 دے کے گنجائش ختم کر چکے ہو، میں گنجائش نہیں دے سکتا، سنو 3 ہی ہوں گی، 3 ہی ہوں گی۔ اب کرو اعتراض ختم ہو گیا، ترجمہ ٹھیک ہو گیا نا۔ اب صرف کیا ہے، اس ترجمے کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہے، اس کے دلائل الگ ہیں، لیکن ترجمہ تو ٹھیک ہوگا تو سوال۔ ہمارے ہاں ہر جگہ پہ ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے اس حدیث صحیح مسلم والی کا، پھر ایک جواب، دوسرا جواب، تیسرا جواب، چوتھا جواب، اور جب ترجمہ ٹھیک کر دیں گے نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم، سمجھو، نمبر 1 غفران کا معنی، نمبر 2 تقدم کا معنی، نمبر 3 ذنب کا معنی، نمبر 4 تأخر کا معنی، ما تأخر، 4 لفظوں کے معنی سمجھو۔ غفر یغفر غفرانا، اس کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ پولیس والے جب جلوس نکلتے ہیں اپنے سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، اسے کہتے ہیں مغفر، سر کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ جلوس والوں سے لڑائی ہو تو ہمارے سر پہ ڈنڈا نہ لگے، اسے کہتے ہیں مغفر، کیا کہتے ہیں؟ ڈھانپ لینا۔ آگے تقدم، آپ کی پہلی زندگی کون سی؟ مکہ والی۔ ما تأخر، آپ کی بعد کی زندگی کون سی؟ مدینہ والی۔ ذنب، عربی زبان میں ذنب کہتے ہیں دم کو، اور دم سامنے نہیں ہوتی، پیچھے ہوتی ہے، دم پیچھے ہوتی ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں سامنے کم لگاتے ہیں اور پیچھے زیادہ لگاتے ہیں، اس مناسبت کی وجہ سے الزام کو بھی ذنب کہتے ہیں۔ غفران کا معنی ڈھانپ لینا، تقدم کا معنی مکی زندگی، ذنب کا معنی الزام، تأخر کا معنی مدنی زندگی۔ سمجھنا بات، اللہ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر بات سمجھو، ہم نے آپ کو فتح دی ہے۔ کیوں؟ جب آپ مکہ میں تھے الزام شاعر ہے، مکہ میں تھے الزام مجنون ہے، مکہ میں تھے الزام ساحر جادوگر ہے، مکہ میں تھے الزام کاہن نجومی ہے، مدینہ میں یہ الزام لیڈر بننے کا شوق ہے، اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے، ہماری ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہودی عیسائی مقابل میں آگے، مخالفت جو کرتا ہے وہ الزام لگاتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے الزام لگاتا ہے، جو معتقد بن جاتا ہے وہ الزام نہیں لگاتا۔ میرے پیغمبر مکہ والے آپ کے دشمن تھے، ساحر کہا، مخالف تھے، مجنون کہا، آپ کے دشمن تھے، آپ کو کاہن کہا۔ اب یہ آپ کے مخالف نہیں، مدینہ والے مخالف تھے تو آپ کو اقتدار کا بھوکا، الیاذ باللہ، لیڈری کا شوق، یہ سب الزام دیے۔ ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح ہو گئی، تمہارے دشمن، تمہارے مخالف موافق بن گئے، جو تمہارے مقابلے پہ لڑ رہے تھے غلام بن گئے ہیں۔ جب مخالف تھے الزام لگاتے، موافق بنے ہیں، قصیدے پڑھیں گے، مخالف تھے تمہارے خلاف اشعار پڑھتے، اب یہ موافق بنے، اب یہ تمہاری شان میں نظمیں لکھیں گے۔ میرے پیغمبر، ہم نے مکہ والے جو تمہارے مخالف تھے فتح ان پہ بدی ہے، مدینہ والے تمہارے مخالف تھے فتح ان پہ بدی ہے۔ جب تک مخالف تھے، دشمن تھے، اس وقت تک الزام لگاتے تھے، ہم نے فتح دے کے تمہارا غلام بنایا۔ اب یہ شاعر، جادوگر، کاہن الزام نہیں لگائیں گے، اب تمہاری تعریفیں کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری شان میں قصیدے پڑھیں گے۔
انا فتحنا لگا فتح مبینہ، ہم نے فتح دے کے جو الزام مکہ میں لگے اسے بھی چھپا دیا، جو الزام مدینہ میں لگے اسے بھی چھپا دیا۔ ہم نے فتح دے کے آپ پر انعام یہ کیا ہے، جو الزام لگا رہے تھے وہ آپ کی شان میں قصیدے پڑھیں گے، تو ہم نے فتح دے کے مکہ اور مدینہ والے سارے الزامات کو ڈھانپ لیا ہے۔ کہاں گناہ ہے اس میں؟ بتاؤ کہاں گناہ ہے اس میں؟ ہم خامخواہ کہتے سے گناہ ثابت ہو رہا ہے، اور جب ترجمہ ٹھیک ہوگا الزام ختم ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، میرے پیغمبر ہم بھی کریں گے، آپ بھی دعا مانگو۔ آپ پہ الزام لگتے ہیں، آپ دعا مانگو اللہ میرے ان الزامات کو ختم فرما دے۔ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ فضا بدل دے، موافقین مخالف کو موافق بنا دے، دعا مانگو۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ذنب کا معنی گناہ بھی ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لو۔ اس کے دو مطلب، گناہ ہو ہی نہ اور ڈھپ جائے۔ ضروری ہے کہ ہو اور ڈھمپے؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ اللہ مجھے ڈھانپ لو، گناہوں سے بچا لو، مجھے ڈھانپ لو اور گناہوں سے بچا لو۔ فاستغفر، یہ دعا مانگو مجھ سے۔ جب ہم ڈھانپ لیں گے تو پھر گناہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم چھپا لیں گے، گناہ نہیں قریب آنے دیں گے۔ ہم کریں گے لیکن تم دعا مانگو۔